14 سالہ صوفیہ اپنے والدین کے ساتھ ایک پرانے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جال جنکار سے بڑے فانوس لٹک رہے ہیں اور لکڑی کا فرش چرچرا رہا ہے۔ صوفیہ سامان کھول رہی ہے کہ اچانک اسے مدھم آواز سنائی دیتی ہے، صوفیہ۔ وہ ساکت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ماں نیچے سے آواز دیتی ہے۔ اوپر والی منزل پر صوفیہ کو ایک کمرہ نظر آتا ہے جو تالا بند ہے۔ دروازے کا ہینڈل ہلتا ہے جیسے اندر سے کوئی دھکیل رہا ہو۔ رات کو صوفیہ کی آنکھ کھلتی ہے۔ اسے اپنی چھت کے اوپر سے کھروچنے اور گھسیٹنے کی آوازیں آتی ہیں جو اسی بند کمرے کی طرف سے آ رہی ہیں۔ صوفیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے۔ لمحے بھر کے لیے اسے ایک زرد چہرہ نظر آتا ہے، کھوکھلی آنکھوں کے ساتھ، وہی اوپر والے کمرے کی کھڑکی سے۔ بجلی چلی جاتی ہے۔ صوفیہ موم بتی جلاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پیچھے سائے حرکت کر رہے ہیں۔ وہ پلٹتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہی بند دروازہ اب تھوڑا سا کھلا ہے۔ ٹھنڈی ہوا باہر نکل رہی ہے۔ اندر ایک پرانا آئینہ دھول سے ڈھکا ہوا کھڑا ہے۔ صوفیہ آئینے پر ہاتھ پھیر کر دھول صاف کرتی ہے، لیکن اس میں اپنی شکل کی بجائے ایک زرد چہرہ دیکھتی ہے جو مسکرا رہا ہے، اور آواز آتی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ آئینے میں حرکت ہوتی ہے اور صوفیہ کی کلائی پکڑ کر اندر گھسیٹ لیتی ہے۔ والدین دوڑتے ہوئے کمرے میں آتے ہیں۔ فرش پر صرف ٹوٹا ہوا آئینہ ہے۔ صوفیہ غائب ہے، بس ایک مدھم سرگوشی گونجتی ہے، میں ابھی بھی یہی ہوں۔